7:30 7:15 بجے کے قریب نوید، جو کہ پچھلے 3 دن سے یاسمین کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، میرا بیوی اپنی بہو کے سے خائف تھی اس کی، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مار دیا جائے. دوست ہیں اور یہ جو گھر ہے، ساری جو گیم ہے، سارا کچھ ایسی گھر کے گرد گھومتا ہے. یہ خاتون اپنے گھر سے باہر نہیں گئی. اس سلسلے میں اس نے نوید کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا تھا. جو اس کی بیٹی یاسمین ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھی. تفتیش میں ہمیں انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ لاہور کا بھی ایک ان کا عزیز تھا جس کا نام نوید ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک، اور کوٹلی مرلا میں ساس اور نند کے ہاتھوں قتل ہونے والی زارا کیس کے حوالے سے تمام موقف اور تمام ویڈیوز آپ نے دیکھی سنی کہ کس طرح سے اس بیٹی کو قتل کیا اور پھر اس کی لاش کے ٹوٹے کر کے ایک گندے نالے میں بہا دیے. پولیس کو اس واقعے کی کیسے اطلاع ملی اور پھر کس طرح سے ان ملزمان کو گرفتار کیا اور لاش کو کہاں سے برآمد کیا. ہمارے ساتھ عابد رشید صاحب ڈی ایس پی ڈسکا سرکل کے موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ملزمان چونکہ اب پولیس کی حراست میں ہے، اور ملزمان نے کس طرح سے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنی بہو کو کس طرح بے دردی سے قتل کیا. سر السلام علیکم. السلام علیکم. عابد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. سر، یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، ملزمان کو کیسے گرفتار کیا، اور اس بچی کو کہاں سے کس طرح سے جا کر آپ نے اس کی جو لاش ہے اس کو برآمد کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بیسیکلی یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور ان دونوں واقعے کے حوالے سے جو سب سے پہلے ہمیں جو اس کیس کے بارے میں انفارمیشن ملی، اس میں یہی تھا کہ اس خاتون کے والد صاحب جو ہیں شبیر صاحب، انہوں نے ان کی مسنگ ہونے کی ہمیں رپورٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے. اور انہوں نے الیج کیا کہ اس کی ساس اور نند یہی جو ابھی موجودہ ہے، اور اس کے بیٹے نے، اور ایک اور جو ان کی نند ہے، انہوں نے ان کو اغوا کر لیا. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ ایشو ایسا تھا کہ اس ایشو میں سیریسنیس ہے، تو کیس کی رجسٹریشن کے فوری بعد جو ہمارے فرسٹ رسپونڈر آفیسرز ہیں، انہوں نے ساری جا کے سچویشنز کو دیکھا، حالات کا جائزہ لیا، اور کچھ ہمیں اپڈیٹ کیا گیا. تو اس کیس کے لیے ہم نے سب سے پہلے وہاں پہ جو گھر کے ارد گرد تھیں جتنی بھی CCTV فوٹیجز تھیں، ہم نے ان کو سیکیور کیا، اور گھر کے اندر کے ماحول کو کوشش کی کہ اس کا جائزہ لیں. وہاں پہ کچھ ایسی بیڈ سمیلز بھی تھیں، اور اس کو پرفیوم سے بہتر کیا گیا تھا، وہ ہم نے اس کا جائزہ لیا. ٹھیک ہے. CCTV فوٹیج جو تقریباً 60 آورز تک کی تھی، اس کو ہماری ٹیم نے ریویو کیا، اور ہر فریم کو ڈیجیٹلی انالائز کیا، اور تاکہ لوگوں کے فیشیل ایکسپریشنز کا پتہ چل سکے، اور پتہ چل سکے کہ وہاں پہ اس گھر میں کون سے لوگ آ جا رہے ہیں. CDR انالیسس کا جو مقتولہ کے زیر استعمال جتنے بھی موبائل فون ہیں ان کے CDR لیا گیا، اور کنکلوسیو ہمیں اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ یہ جو اکیوزڈ ہیں اور یہ جو گھر ہے، ساری جو گیم ہے، سارا کچھ ایسی گھر کے گرد گھومتا ہے. یہ خاتون اپنے گھر سے باہر نہیں گئی، اور CCTV فوٹیج یہی شو کرتی تھی. ان کا موبائل فون کا ڈیٹا یہی شو کرتا تھا کہ ان کے موبائل فون یہیں پہ بند ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. گھر میں ہی بند ہوئے ہیں، اور تقریباً کوئی 9 بجے کے قریب ان کے موبائل فون بند ہوئے. اور اس چیز کو جب ہم نے مزید آگے لے کے چلے تو ان تمام جو جتنے بھی کردار تھے، ہم نے ان کو سیپریٹ کر کے ان کی انٹیروگیشن کرنی شروع کی. اور ڈیورنگ دی کورس آف ہماری انٹیروگیشن کچھ ہمیں کلیوز ملے جو ہم نے ان کے سامنے رکھے، ملزمان کے سامنے. تو ان دی اینڈ جو خاتون تھیں اور اس کا جو نواسہ ہے، انہوں نے کنفیس کیا کہ یہ وہ اس فیلڈ سے گزر چکے ہیں. اور مزید تفتیش میں ہمیں انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ لاہور کا بھی ایک ان کا عزیز تھا جس کا نام نوید ہے، جو کہ اس واقعے کے بعد وہاں سے لاہور کی طرف جا چکا ہوا ہے. اس کے بارے میں ہمیں یہ ڈسکلوجر ملا، تو سب سے پہلے ہمارا یہ تھا کہ ہم کرائم سین کو سیکیور کریں، پھر اس کے بعد ڈیڈ باڈی کی ریکوری کی طرف ہم نے موو کرنا تھا. تو اس کے لیے فوری طور پہ ہم اپنے DPO صاحب رانا عمر فاروق صاحب کے علم میں لائے، اور انہوں نے فوری طور پہ اس سلسلے میں ہمارے جو SP صاحب ہیں عثمان صاحب، ان کی زیر نگرانی
ہم ایک ٹیم کنسٹیٹیوٹ کر دی اور جتنی بھی ریسورسز ان کے آفس میں تھے انہوں نے ہمارے ڈسپوزل پہ دے دیے کہ جو بھی چیز جس وقت بھی چاہیے وہ کروائی جائے. اور 1122 کو کال کی گئی تاکہ جہاں پہ ملزمان بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ڈیڈ باڈی ڈمپ کی ہے وہ وہاں سے اس کو ریکور کیا جائے. اور جو گھر تھا اس کو ہم نے ویکیٹ کر کے اسی وقت لاک کر دیا تاکہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی جو ہے وہ وہاں پر جو موجود ایویڈنس ہے، اگرچہ ملزمان نے بڑی کوشش کی ہوئی تھی کہ وہاں پہ کوئی ایویڈنس نہ رہنے دیں، لیکن ہم نے اس چیز کا بھی انشور کیا کہ وہاں یہاں پر پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی ٹیم آئی اور وہ ٹیم بر وقت پہنچی، انہوں نے وہاں سے سیمپلنگ وغیرہ کی، ہم نے ڈیڈ باڈی کو وہاں سے ریکور کیا. اور بعد میں اس چیز کو اس جرم کے حوالے سے جو دوران تفتیش ہمارے سامنے آئی بات، تو یہ سغرا بی بی اپنی بہو کے سے خائف تھی اس کی، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مار دیا جائے. اور اس سلسلے میں اس نے نوید کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا تھا، جو اس کی بیٹی یاسمین ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھی، اور ڈسپوزل آف باڈی میں انہوں نے جا کے عبداللہ کو ساتھ اپنے ساتھ انگیج کیا. ٹھیک ہے. اور اس انفارچونیٹ ڈے پہ مارننگ میں یہ کوئی تقریباً 7:30 7:15 بجے کے قریب نوید، جو کہ پچھلے 3 دن سے یاسمین کے گھر ٹھہرا ہوا تھا اور 1 دن پہلے اس نے سغرا کے ساتھ جا کے چھری اور ٹوکا پرچیز کیا تھا، اس کو گھر کی بیک سائڈ سے ایک گھر ہے ریاض کا، اس کے گھر سے انہوں نے اس کو اپنے گھر میں چھت پہ لے کے آئے اور پھر نیچے لا کے یہ سارا کرائم کمٹ کیا. اور اس کرائم میں پہلے انہوں نے زارا کو اس کے سانس روک کے اس کو مارا، پھر اس کے بعد جو سغرا ہے اس کے کمرے میں لے کے جا کے اس کی باڈی کے پارٹس کیے. اچھا سر، جب آپ نے بتایا کہ جی اس کا سانس بند کر کے اس کو پہلے قتل کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جسم کے پارٹس کے کچھ ٹوٹے کیے، اب یہ جو کرائم انہوں نے کیا پہلے جو سانس روکنے والا تھا، کیونکہ قتل تو تب ہی ہو گئی تھی، تو وہ سانس روکنے میں کس نے کس طرح سے رول ادا کیا، اور اس کا معصوم بچہ انہوں نے کیا بتایا کہ کہاں پہ تھا؟ بچہ بھی اس وقت والدہ کے پاس ہی تھا. بیسیکلی جو سغرا ہے اس نے ٹانگوں پہ چڑھ کے بیٹھ گئی، وہ کمبل میں اس کی ٹانگیں تھیں، تو یہ جو نوید ہے اس نے اس کا منہ دبا کے سرہانے کے نیچے کر دیا. ٹھیک ہے. اور جو اس کا بچہ اسی دوران چونکہ وہ یاسمین بھی اس واقعے پر وہاں پر کر رہی تھی، بچہ رونے شروع ہو گیا، تو یہ یاسمین تھی وہ بچے کو لے کے باہر چلی گئی. تو جسم کے ٹکڑے انہوں نے کس چیز سے، چھری ٹوکے کے ساتھ کیے؟ جی بالکل، انہوں نے 1 دن قبل چھری اور ٹوکا پرچیز کیا تھا جس کی مدد سے انہوں نے یہ سارا کام کیا. اچھا سر، اس کے بعد ٹوٹے کرنے کے بعد جو انہوں نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا جو کام کیا، تو وہ جو باڈی کے پارٹس تھے کہاں سے، کس راستے سے ان کو لے کر وہ گئے اس جگہ پر؟ وہ مین اپنے گھر کے راستے سے ہی لے کے گئے، لیکن اندھیرے میں لے کے گئے. اچھا. ان کی پرسیپشن یہی تھی کہ رات کے وقت کیمرہ جاتے ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے. تو زارا کو قتل انہوں نے دن میں کیا تھا کہ رات میں کیا تھا؟ صبح 9:30 بجے کے قریب یہ انہوں نے کرائم شروع اچھا کیا. دن کے ٹائم پر کیا تھا؟ جی، اور تقریباً کوئی 12:30 1 بجے تک. سر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی مقتولہ حاملہ بھی تھی کوئی 7-8 ماہ کی. اس چیز کی کسی نے بھی تصدیق نہیں کی، نہ اس کے باپ نے تصدیق کی ہے شبیر صاحب نے، اور نہ ہی اس کے شوہر نے تصدیق کی. جو باڈی پارٹس یقیناً ان کا پوسٹ مارٹم تو ہوا ہوگا. پوسٹ مارٹم رپورٹ تو اب ڈاکٹر اس کو ڈسکلوز کرے گا کہ اس کے پاس کیا پہنچا کیا اس میں. ابھی تک ایسا کچھ بھی سامنے نہیں آیا، ابھی فائنل نہیں ہوئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کے بعد فائنل ہوگی. سر ایک اور بات بتائیے گا کہ یہ جو قاتل نوید جسے لاہور سے آپ نے گرفتار کیا، اس کا ناجائز تعلقات کا بھی سنا کہ کچھ ایسا ہمارے سامنے نہیں آیا. انہوں نے ملزمان نے کچھ ایسا ہمارے سامنے تفتیش میں نہیں بتایا؟ ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. صرف اسے اسی مقصد کے لیے بلایا تھا؟ بیسیکلی اس کو لالچ تھا کہ وہ اٹلی چلا جائے گا، کیونکہ یاسمین کا جو شوہر ہے وہ باہر ہے، تو اس کو لالچ تھا کہ میں پاکستان سے باہر یہ مجھے لے جائیں گے. ان کے بھی یہ تھا کہ آپ کو لے جائیں گے پاکستان سے باہر. بالکل. سر آپ نے 4 ملزمان پر گرفتاری ڈالی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ 4 ملزمان آپ نے اپنی زیر حراست ہیں. کرائم سین بھی ابھی سیکیور ہے، انویسٹیگیشن کا پروسیس چل رہا ہے ابھی، اور ایویڈنس جو بھی آ رہے ہیں ان کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے. ایک ٹیم ہے جو کہ اس سارے پروسیس کو لک آفٹر کر رہی ہے، جس کو سپروائز ہمارے عثمان سیفی صاحب ہیں، ہمارے ایس پی انویسٹیگیشن، براہ راست جو ڈی پی صاحب سے کمانڈس میں ہیں. تو یہ اس چیز کو ہر چیز کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے، اور ہر شخص کا جو کردار ہے اس جرم میں، اس چیز کے حوالے سے ایویڈنس جو بھی ہمیں اویلیبل آ رہے ہیں ان کو ہم سیکیور کر رہے ہیں. بالکل. اور اس کے اسٹینڈرڈائزڈ میکانزم کے تحت اس کو لے رہے ہیں.
تو ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن مزید جو چیزیں آئیں گی، اگر کوئی اور بھی لوگ آئیں گے تو ان کو ملزمان سے تمام وہ جو آلہ قتل اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ کنکلوژن آف انویسٹیگیشن کے بارے میں تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ابھی تک انویسٹیگیشن میں جو چیزیں بھی برآمد ہو سکتی تھیں وہ کی گئی ہیں. مزید ہم دیکھیں گے کہ فائنل ڈے پہ جب ہم نے دوبارہ ان کو عدالت میں پیش کرنا ہے تو اگر مزید ہمیں شواہد سامنے آئے تو ہم ضرور اس پہ. ملزمہ کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو مین مرکزی ملزمہ سغرا بی بی ہے کہ وہ کچھ جادو ٹونے کا عمل کرتی تھی، انہوں نے آپ کو بھی کچھ اس طرح کی کوئی کہانی سنائی ہے؟ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، اگر کچھ ہوگا تو ان کا پرسنل ہوگا. سر یقیناً آپ نے ان کی تفتیش تو تقریباً مکمل کر لی ہوگی، آپ کو انہوں نے قتل کی اصل وجہ کیا بتائی ہے کہ اس بچی سے؟ جیلسی ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس خاتون کے حوالے سے، مرنے والی کے حوالے سے ان کو یہ تھا کہ شاید وہ کچھ ایسا ان کے ساتھ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ارد گرد جو قدرتی حادثات ہوتے ہیں اس کی ریزنز یہ ہیں. سر آپ یقیناً اس کیس کو مثالی کیس بنائیں گے تاکہ آئندہ اس طرح ہماری بیٹیاں سسرال میں بے موت نہ ماری جائیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاور دی ہوئی ہے کہ آپ ان ملزمان کے خلاف جو قانون کے مطابق ہوتا ہے ایسا چلان بنائیں گے تاکہ عدالت بھی ان ملزمان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ رہا کرنے کی یا کچھ بھی ان کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کر سکے. میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے ڈی پی او صاحب رانا عمر فاروق صاحب نے اس پورے پروسیس کے اور اس انویسٹیگیشن کو اسٹینڈرڈائز رکھنے کے لیے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی لکونہ نہ ہو تو اس انویسٹیگیشن کی زیر نگرانی 2 ڈی ایس پی صاحبان ہیں، میں ہوں اور دوسری طرف ڈی ایس پی صاحب سٹی ہیں اور 2 انسپیکٹر صاحبان ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر سیپریٹ ہیں جو کہ ساری انویسٹیگیشن کے پروسیس میں ہیں شامل ہیں. اور ڈیلی ہم اس کو ریویو کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک انویسٹیگیشن میں کہاں تک پہنچے ہیں، اور جہاں تک پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ہے ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہوتی ہے، اور پروسیکیوشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہماری انویسٹیگیشن کو ریویو کر رہا ہے تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی خلا انویسٹیگیشن میں نہ رہے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا مل سکے. سر آخری سوال ہے کہ مقتولہ کے چہرے کو بتایا گیا کہ جلایا گیا تھا، کیا جب اس کا چہرہ آپ نے ریکور کیا تو اس کی حالت کیسی تھی؟ بیسیکلی اس کو جب ریکور کیا گیا تو کچھ جلن کا تھا نشان، لیکن اس میں فائنل جو اوپینین ہے یہ تو پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی اور جس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کنڈکٹ کی ہے وہی اس پہ فائنل اوپینین دے سکتے ہیں. لیکن ظاہری طور پہ کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا، میں بھی پاسبل کہ وہ پانی جس میں پڑی رہی ہے وہ بھی گندا تھا. اچھا، تو ظاہری طور پہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کچھ چلا ہوا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ساتھ عابد رشید صاحب ڈی ایس پی ڈسکا موجود تھے اور انہوں نے مکمل اس واقعے کے بعد جتنی بھی تفتیش اب تک کی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.